ایک سوال ہے، ذرا غور سے سنو۔ ہماری دنیا دار الاسباب ہے۔ ایک بندے نے پہلے پوچھا تھا کہ سبب مسبب کیا ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ سبب کے معنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، جیسے پانی تک، کنویں میں جو پانی ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈول رسی ہے، لہذا ڈول رسی سبب ہے۔ فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے پکی اینٹوں کا ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے آسمان کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ آسمان پر چڑھنے کے لیے اس نے راہیں ڈھونڈی تھی، اسباب السماوات۔ تو یہ تو ہے سبب پہنچنے رہا، اور جس چیز تک پہنچتے ہیں وہ ہے مسبب، یہ اسم مفعول ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مسبب، یہ اسم فاعل ہے۔ مسبب اللہ تعالی ہے، یعنی ذریعے کو ذریعہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، تو یہ بات روٹی میں یہ چیز، یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ آگ کاغذ کو جلاتی ہے تو آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ پانی بجھاتا ہے تو پانی میں بجھانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو مسبب اللہ ہے، اور مسبب یہ پیٹ شکم سیر ہو جانا، کاغذ کو جلا دینا۔ تو یہ مسبب اور مسبب میں فرق کرنا ضروری ہے، لوگ فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح سے معجزہ جیم کے زیر کے ساتھ ہے، معجزہ کے اسم فاعل واحد مؤنث ہے، یعنی عاجز کرنے والا، لیکن لوگ جیم کے زبر کے ساتھ معجزہ بولتے ہیں۔ یہ معجزہ غلط ہے۔ جیسے لوگ خلیفہ کو مجاز کہتے ہیں، یہ مجاز غلط ہے۔ مجاز تو حقیقت کا مقابل ہوتا ہے، یہ تو اجاز اجازتن سے مجاز اسم مفعول ہے۔ بہرحال یہ جو اسباب ہیں، یہ جو دنیا ہے، اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہ مسببات، ان اسباب کو اسباب اللہ نے بنایا، تو اللہ مسبب ہیں، اور یہ اسباب سے جو چیز پیدا ہوگی وہ مسبب ہے۔ تو یہ دنیا اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے، یہ تعبیر ٹھیک نہیں۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ اسباب و مسببات زنجیر ہے جس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز سبب اور مسبب کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے نہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ ہیں، ان اسباب میں یہ جو مسبب کو پیدا ہونا ہے یہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا معجزات و کرامات بھی اسباب کے تحت کے وجود میں آتے ہیں؟ یعنی یہ جو کرامتیں ہیں اور معجزات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہیں، اسباب ہیں، تمام معجزات کے بھی اسباب ہیں۔ اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک عربی میں کتاب ہے تعویل الاحادیث، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں حضرت نے انبیاء کے معجزات کے اسباب بیان کیے ہیں کہ فلاں معجزہ اس سبب سے وجود میں آیا ہے۔ پھر کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ کرامتیں اور یہ معجزات خرق عادت ہیں، یعنی عادت کو پھاڑنا ہے۔ عادت کو پھاڑنا ہے یعنی عام طور پر جو اسباب ہوتے ہیں جن سے مسببات وجود میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا سبب ہوتا۔ میں مثال دوں، ایک 10 آدمی ہیں، ان 10 آدمیوں کے لیے 2 روٹیوں سے پیٹ بھر جائے، نہیں بھرتا ہے۔ 2 روٹیوں سے ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، 10 آدمیوں کا نہیں پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن کسی بزرگ کی کرامت سے یا کسی نبی کے معجزے سے 2 روٹیوں سے 10 آدمیوں کے نہیں 30 آدمیوں کے پیٹ بھر سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ ہے، فجر کے بعد حضور مجلس ہو رہی ہے، تشریف فرما ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور جب کئی دن کا فاقہ ہو تو بولنے میں اس کا اثر پڑتا ہے۔
تو حضرت ابو طلحہ نے محسوس کیا کہ حضور کو فاقہ ہے، بھوکے ہیں اور بولنے میں اثر پڑ رہا ہے، تو گھر تشریف لے گئے، اٹھ کر کے مجلس سے گھر گئے اور جا کے بیوی سے ام سلیم سے کہا کہ حضور آج میں نے دیکھا کہ حضور کو فاقہ ہے، تو کچھ کھانے کو ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ رات کی بچی ہوئی 2-3 روٹیاں ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ روٹیاں بھیجو حضور کو۔ تو ام سلیم نے ایک اوڑھنی میں وہ روٹیاں باندھ کر، حضرت انس بچے تھے، ان کے گلے میں ایک کنارا باندھا لپیٹا اور ایک ہاتھ میں دیا تاکہ بچہ گرا نہ دے، اور کہا جا حضور کو دیکھ رہا۔ وہ بچہ حضرت انس آئے، آ کر کھڑے ہوئے، حضور نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو ان کا جی ہاں۔ کھانا لے کر بھیجا ہے کہ جی ہاں؟ تو حضور نے فرمایا گھر جاؤ، ہم وہیں آ رہے ہیں کھانا کھانے۔ اب وہ واپس ہو گئے اور حضور نے سارے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ چلو ابو طلحہ کے کھانا ہے، کھانے کے لیے چلو۔ انہوں نے گھر جا کر کہا کہ حضور تو سارا مجمع لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ ام سلیم حضور تو سب کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو بھئی اتنا ہی 2-3 روٹیاں ہیں۔ تو ام سلیم کا ایمان دیکھو، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہاں بلایا ہے، حضور سب کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جتنا کھانا ہے ہم پیش کر دیں گے، اور جن کو لے کر آ رہے ہیں تو حضور لے کر آئے ہیں، ہم نے تھوڑا بلایا ان کو۔ خیر حضور تشریف لے آئے سب کے ساتھ اور آ کر فرمایا کہ ام سلیم تمہاری جو روٹیاں ہیں اس کو چور دو۔ چور دیا۔ پھر کپی لائے، اس میں گھی تھا، تو فرمایا کہ اس پر گھی ڈال دو، سارا گھی ڈال دیا۔ فرمایا اس کو مل دو، ملیدہ بنا دو، بنا دیا۔ بڑی لکڑی کے کٹورے میں یہ سب ملیدہ بن گیا 2-3 روٹیوں کا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاؤ، وہ آئے، انہوں نے کھایا پیٹ بھر کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر تیسرے 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر بھی اس میں کھانا بچا رہا، پھر گھر والوں نے اور حضور نے کھایا۔ تو 2 روٹیوں سے 3 روٹیوں سے تو 30 آدمیوں کا کھانا بھر جاتا ہے۔ تو عادتاً تو نہیں بھرتا، پھر یہ کیسے پیٹ بھر گیا 30 آدمیوں کا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ عالم مثال میں کھانے میں برکت ہوئی اور کھانے میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لقمہ اٹھانے والا اٹھاتا ہے اتنا ہی نیا پیدا ہو جاتا ہے، عالم مثال میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عالم مثال میں کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ایک حدیث میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے ہوئے اور طریقہ یہ تھا کہ جس کے گھر جتنے کی گنجائش ہے اتنے مہمان اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر ایک کا کھانا ہے تو ایک مہمان لے جاؤ، تو 2 مل کر کھانا کھا لیجیے۔ 2 کا کھانا ہے تو 1 لے جاؤ تاکہ 3 مل کر کھانا کھا لو۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر 10 مہمان لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 مہمان اپنے گھر بھیجے اور خود نہیں گئے۔ مغرب کے عرب میں کھانے کے 2 ٹائم تھے، ناشتہ فجر میں چائے ناشتہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پہلا کھانا 11 بجے کھاتا تھا، یہ غدا کہلاتا تھا، اور دوسرا کھانا مغرب کے بعد کھایا جاتا تھا، وہ عشاء کہلاتا تھا، بس 2 ہی کھانے ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کوئی ضرورت تھی تو وہ رکے رہے اور انہوں نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا۔ مہمان ابو بکر کے گھر گئے، گھر میں گھر والوں نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم حضرت ابو بکر آئیں گے تو ان کے ساتھ کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے۔ وہ بیٹھے رہے، یہاں حضور نے کھانا کھا لیا، پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد بھی رکے، کافی دیر کے بعد گھر گئے تو ابھی مہمان بیٹھے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو حضرت بہت غصے ہو گئے کہ تم نے اب تک کھانا نہیں کھلایا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے کھانا تو پیش کیا تھا، مگر انہوں نے تو کہا کہ حضرت آئیں گے تب ہم کھائیں گے۔ تو حضرت کو غصہ آیا تو حضرت نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا آج۔ تو ان مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب ساروں نے قسم کھا لی۔ تو جب مہمانوں نے قسم کھا لی تو حضرت ابو بکر ڈھیلے پڑے اور اپنی کہا کھانا لاؤ میں کھاتا ہوں۔ دیکھو کوئی قسم کھا لے
پھر قسم کھانے کے بعد میں اگر یہ سمجھ میں آئے کہ میں نے نامناسب قسم کھائی، اس قسم پر مجھے برقرار نہیں رہنا چاہیے، تو قسم توڑ دو، اس کا کفارہ دو۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم توڑ دی، کیونکہ حضرت ابو بکر نہیں کھائیں گے تو مہمان بھی نہیں کھائیں گے، اور یہ نامناسب بات ہے، تو مہمانوں کو کھلانے کے لیے انہوں نے قسم توڑ دی، اور قسم توڑ دی، اس کا کفارہ دے دیں گے۔ بہرحال قسم توڑ دی۔ اب مہمان یہ طالب علم ہیں، مہمان ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت ان کے لڑکے عبد الرحمان ہیں، اور دوسرے گھر والے ہیں۔ عرب میں حجاب پردہ نازل ہونے سے پہلے گھر کے افراد، عورتیں مرد سب ایک ساتھ کھاتے تھے، مہمان اور گھر کی عورتیں سب مل کر کھاتے تھے۔ یہ تو جب پردہ نازل ہوا تب عورتیں پردے میں کھانے لگی، اور محارم کے ساتھ تو گھر کی عورتیں محارم ایک ساتھ کھائیں گے، بھائی بہن وغیرہ مل کر ساتھ میں کھائیں گے۔ تو حضرت کی اہلیہ ام رومان بھی کھانے میں ہیں، تو کھانا کھا رہے ہیں، تو جتنا کھاتے ہیں کھانا بڑھتا ہے، جتنا کھاتے ہیں کھانا بڑھتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے بنت فارس، تو دیکھتی نہیں ہے کہ کھانا تو کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلے سے تگنا ہو گیا ہے کھانا۔ بہرحال سب نے وہ کھا لیا، اور کھانا تو ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو پھر وہ کھانا حضور کے ہدیہ بھیج دیے، تو حضور کے یہاں تو سارے مغرب کے بعد کھا چکے تھے، تو وہ کھانا وہاں رکھا رہا۔ دوسرے دن کچھ ایک وفد آیا تھا ایک قبیلے کا، تو ان وفدوں کو یہ کھلایا گیا۔ تو اب یہ کھانا تھال میں کھانا ہے، اب سب بیٹھ کر کے لقمے لے لے کر کھا رہے ہیں، اور کھانا بڑھ رہا ہے۔ یہ عالم مثال میں سے مثالی طور پر کھانا بڑھتا جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ایسا پانی جو بڑھتا ہے، ایسا بھی پانی بھی عالم مثال میں بڑھتا ہے، کھانا بڑھتا ہے وہ بھی عالم مثال میں بڑھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اندر باطنی سبب ہوتا ہے، گہرا سبب ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ بس خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری سبب جس سے عام طور پر چیزیں مسببات وجود میں آتے ہیں، وہ سبب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اندر دوسرا سبب ہوتا ہے جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے۔ بس شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے، باقی عام طور پر علماء نہیں کہتے۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات اور کرامات ہیں، یہ بھی سب اسباب کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، اور اس سے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ ایک مثال دوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں کے نطفے سے پیدا ہو گئے۔ کیسے پیدا ہو گئے؟ اس لیے پیدا ہو گئے کہ مرد کے نطفے میں جرثومے میں ہوتے ہیں، اور عورت کے نطفے میں خلیے ہوتے ہیں۔ یہ جرثومے میں خلیے میں جاتے ہیں تو بچہ کا حمل ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ صرف عورت کے نطفے کے اندر جرثومے میں خلیے دونوں پیدا کر دیں۔ تو اللہ کی قدرت کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہاں کوئی نطفہ نہیں تھا، مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے محتاج نہیں ہے کہ مرد کے نطفے میں جرثومے میں ہوں اور عورت کے نطفے میں خلیے ہوں اور وہ دونوں رحم مادر میں ملیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی فرد کے عورت کے ہی مادے کے اندر جرثومے میں خلیے دونوں ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرا سبب خفی پیدا ہو گیا۔ بہرحال اس طریقے سے تمام معجزات اور کرامات کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے۔ عام اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خرق عادت ہوتا ہے، اور خرق عادت کا مطلب ہے کہ ظاہری سبب جو عام طور پر ہوتا ہے وہ۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت حافظ قرآن ہو اور وہ اپنے گھر میں عورتوں کی امامت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت حافظہ ہے تو گھر میں عورتوں کی امامت کرنا چاہے تو عورتوں کی امامت عورتوں کا گھر میں کسی ایک گھر کے اندر تراویح میں اکٹھا ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اور گھر کی عورتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن محلے کی ساری عورتیں اکٹھا ہو جائے تو یہ بھی مکروہ ہے۔
اور عورت اگر امامت کرے تو عورت کی امامت تو مکروہ ہے ہی، مگر یہ کہ وہ حافظہ ہے تو وہ پیچھے ایک سامعہ رکھے، وہ بھی حافظہ ہونی چاہیے، کیونکہ حافظ کو تنہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں متشابہات ہیں، کتنا بھی پکا حافظ ہو، اور جو جتنا زیادہ پکا حافظ ہے اس کو زیادہ مشابہ لگے گا، اور جہاں پکا آئے گا وہیں گڑبڑ ہو جائے گی، ذرا ذہن ہٹا کہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے پکا سامع چاہیے، پکے سامع کے بغیر حافظ کو امامت نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا عورت کو بھی اگر حافظہ ہے تو اس کو پارا سنانا ہے، اور سنانے کے لیے پیچھے ایک حافظہ چاہیے۔ میں مثال دوں، میرے یہاں جب میرے گھر میں سے زندہ تھی تو وہ حافظہ تھی، انہوں نے میرے پاس حفظ کیا تھا، پھر انہوں نے اپنی 2 لڑکیوں کو بھی حفظ کروایا تھا، 2 بہوؤں کو بھی حفظ کروایا تھا۔ تو جب رمضان آتا تھا تو معمول یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد میں 2 کھڑی ہوں گی، دونوں حافظہ ہیں، ایک اپنا پورا پارا سنائے گا، آدھا پارا نہیں، پورا پارا سنائے گی، سنے گی اوابین میں، اور پھر یہی دونوں تہجد میں کھڑی ہوں گی، جس نے سنا ہے وہ سنائے گی اور دوسری سنے گی۔ تو اس طرح سے 2 کا نظام بنتا تھا۔ بس یہاں تک کی تو گنجائش ہے، پارا تو اس کو بہرحال سنانا ہے، اور آدھا پارا نہیں سنانا، پورا سنانا ہے، اور ہر سال سنانا ہے، اور سننے والی بھی حافظہ ہونی چاہیے، وہ بھی ایک ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اچھا، ایک سے زیادہ اگر 2 حافظہ ہیں، سامعہ ہیں، کمزور ہیں سننے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو غیر حافظ ہیں وہ اپنی تنہا نماز تراویح کی پڑھیں گے، حافظہ کے پیچھے نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ سیکورٹی ڈپازٹ کا کیا حکم ہے بامبے شہر کے لیے۔ سیکورٹی ڈپازٹ کا حکم ایک ہی ہے، بامبے شہر کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ سیکورٹی ڈپازٹ کیا ہے؟ ایک تو پہلے پگڑی تھی، پگڑی کو مفتیوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ایک مکان کرائے پر دیا اور یا دکان کرائے پر دی اور 5-10 لاکھ روپے لے لیے اور اس کو استعمال کرنے لگے اور کرایہ کم کر دیا، تو یہ تو کل قرض جر ربا فہو کل قرض جر نفعا فہو ربا ہو گیا، وہ ناجائز ہے۔ تو پھر اب لوگوں نے اس کی ایک جائز شکل نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ دکان کا کرایہ جو ہے وہ سال کا یا 2 سال کا کرایہ ایڈوانس لے لو، کرایہ کم نہیں۔ مثلا مکان کا کرایہ 25,000 ہے تو 1 سال کے یا 2 سال کا کرایہ ایڈوانس لے لو، اور وہ لے کر کے استعمال کرے گا، 2 سال تک کرایہ نہیں مانگے گا۔ تو یہ ایڈوانس کرایہ لے لیا دکان کا یا مکان کا، یہ اس کے پگڑی کے جگہ پر جائز شکل آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری صورت ہے، مکان یا دکان، مکان کرائے پر دیا، اس مکان میں کرایہ دار نقصان کرے کوئی یا کرایہ باقی چھوڑ کر چلا جائے اور کرایہ نہ دے تو سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک رقم لے لی جاتی ہے، 1 لاکھ روپے لے لیے کہ جس دن تم مکان چھوڑو گے اس دن تو مکان میں کوئی نقصان نہیں کیا تم نے تو یہ تمہارے 1 لاکھ روپے تمہیں واپس ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نقصان کیا ہے یا بل باقی ہے بجلی کا یا مکان کا کرایہ باقی ہے تو وہ کاٹ کر کے باقی رقم واپس ہوگی۔ سیکیورٹی کا یہ مطلب ہے۔ یہ جو سیکیورٹی کی رقم ہوتی ہے اس کے لیے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس رقم کا بے عین ہی محفوظ رہنا ضروری ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا بے عین ہی اس کو محفوظ رہنا، یہ میں نہیں کہتا، یہ مسئلہ پرانے زمانے کا تھا جبکہ دراہم چاندی کے سکے ہوتے تھے اور چاندی کے سکے مختلف ہوتے تھے، کم چاندی اور کم چاندی والے، زیادہ چاندی والے، اس کو کھوٹ ملے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت ایک آدمی نے 1000 درہم دیے اور وہ درہم استعمال کر لیے، اب وہ درہم کیسے تھے؟ اچھے تھے، اعلیٰ درجے تھے، کھوٹ والے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہی درہم امانت کے بے عین ہی محفوظ رکھو، لیکن آج تو نوٹیں ہیں کاغذ کی، لاشیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری نوٹیں برابر ہیں، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔
البتہ میرے نزدیک یہ شرط ہے کہ جس نے یہ سیکورٹی لی ہے اس کی بینک بیلنس میں یا اس کے گھر میں کیش میں یہ سیکورٹی کے بقدر رقم رہنی چاہیے. اگر اس نے بھی اتنی خرچ کر لی تو پھر یہ جائز نہیں، کیونکہ اینی ٹائم وہ مکان چھوڑ سکتا ہے، تو اس وقت آپ کو کہاں سے لا کے دو گے؟ اس لیے بینک میں اگر آپ کے پاس بیلنس ہے یا گھر میں سے کیش میں آپ کے پاس رقم ہے، جتنی آپ نے سیکیورٹی میں 1 لاکھ روپے لیے ہیں وہ 1 لاکھ روپے آپ کے بینک میں ہیں یا گھر میں ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر اس کا بیائی نہیں، ان نوٹوں کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، نوٹوں میں تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسے قرض میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ قرض والا مسئلہ اب آئے گا. لیکن اس کے بیلنس میں یا کیش میں سیکیورٹی کے بقدر رقم ہمیشہ رہنی چاہیے. اس کو بھی خرچ کر لے تو یہ اس امانت کو استعمال کرنا کہلائے گا، اور امانت کا استعمال کرنا جائز نہیں. یہ حکم ہے. سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے، سیکیورٹی ڈپازٹ جائز ہے، بامبے میں بھی جائز ہے، ہر جگہ بھی جائز ہے. اور مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ وہ رقم بےعینی محفوظ رکھنا ضروری ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ رقم بےعینی محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے بینک بیلنس میں یا گھر میں کیش میں اتنی رقم اس کی ملکی ہے. اس کے بعد میں پھر ایک عجیب سوال ہے، عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدت میں 3 حیض ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس کو سمجھانا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عدت میں 3 حیض کون کہتا ہے 3 حیض؟ یہ تو امام اعظم اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک 3 حیض ہیں، اور امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو 3 طہر ہیں. 3 حیض کہاں ہیں؟ ان کے 3 طہر ہیں. ارے تو ان 2 اماموں کے 3 حیض ہیں، 2 اماموں کے 3 حیض ہیں، 3 طہر ہیں. اصل در ہے کہ اس سلسلے میں جو قرآن پاک میں آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو قروء سے کیا مراد ہے؟ 3 قروء تک مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یہ تربص نہ انتظار کرتی رہیں 3 قروء تک. تو 3 قروء کیا ہیں؟ 2 امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ 3 قروء 3 حیض ہیں، اور 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، 3 قروء 3 پاکیاں ہیں، 3 طہر ہیں. تو اب کائی کی تو میں وجہ بتاؤں، میں 3 حیض کی وجہ بتاؤں، 3 طہر کی بتاؤں. پھر دوسری ایک بات پوری ہو گئی، یعنی یہ محمل سوال ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو مسئلہ اختلافی ہے. عدت میں یہ تو 3 حیض کہہ رہے ہیں، یہ 3 طہر کہہ رہے ہیں، تو میں کون سی کی وجہ تجھے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا. چلو اسے رہنے دو، آگے بڑھو. چلو یہ اس نے کہا کہ عدت میں 3 حیض ہی کیوں؟ عدت میں 3 حیض ہی کہاں ہے؟ وفات کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی تو عدت ہے. وفات کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی تو عدت ہے. اور اگر حاملہ ہے، چاہے وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے یا شوہر نے طلاق دی ہے اور عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. تو اب تو عدت کے تو مختلف احکام ہیں، اور تو کہہ رہا کہ 3 حیض ہی کیوں ہیں؟ 3 حیض ہی کہاں ہیں؟ 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، مطلقہ کی عدت میں طہر یا حیض میں اختلاف ہے. چلو چھوڑو اسے، آگے بڑھو. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے
دیکھو حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ تمام احکام شرعیہ کے اسرار و رموز بیان کیے، حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس حکم کی کیا حکمت ہے، اس حکم کی کیا حکم ہے۔ اس کتاب میں جس میں پورے شریعت کی حکمتیں بیان کی ہے، اس کے مقدمے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنا حکمت جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ احکام شرعیہ پر عمل کرنا حکمت جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ احکام شرعیہ کی تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کا حکم ہے، بس اللہ رسول کا حکم ہے، اب آگے کیا حکمت جاننی۔ یہاں تک تو بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمائی، پھر میں نے اس میں بڑھائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے جو احکام ہیں، یعنی منصوص احکام ہیں قرآن میں اور حدیث میں جو احکام ہیں، ان کی رموز اور اسرار اور حکمتیں ہر مولوی نہیں سمجھ سکتا، اور جب نہیں سمجھ سکتا تو کیسے بتائے گا؟ اور اگر مولوی سمجھ لے تو ہر عامی نہیں سمجھ سکتا، تو وہ اگر سمجھائے گا تو عامی کیسے سمجھے گا؟ بس اگر احکام شرعیہ پر عمل کرنا احکام کی حکمت جاننے پر موقوف ہوگا تو کباڑا ہو جائے گا۔ ہر مولوی ہر حکم کی حکمت سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھ لے تو سمجھائے گا تو ہر عامی مخاطب سمجھ نہیں سکتا، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی، حضرت ابو ہریرہ سے طالب علموں نے پوچھا کہ 3 نمازیں جہری کیوں ہیں اور 2 نمازیں خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نماز حضور نے ہمیں جہرن پڑھائی ہم جہرن پڑھاتے ہیں، جو سرن پڑھائی ہم سرن پڑھاتے ہیں۔ کیوں کا جواب نہیں دیا، وائے کا جواب نہیں دیا۔ یہاں سوال ہے کہ کیا حضرت ابو ہریرہ وجہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ 3 سرن کیوں ہیں، 2 سرن کیوں ہیں، 3 جہرن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ تو اگر تم کہو کہ حضرت ابو ہریرہ نہیں جانتے تھے تو ہم پھر کہاں سے جان لیں گے؟ ہم کوئی بڑے حضرت ابو ہریرہ سے بڑے تھوڑے ہیں۔ اور اگر تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو ہریرہ تو جانتے تھے مگر جو طالب علم پوچھ رہے تھے ان کا لیول مستوی علمی لیول اتنا نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکیں، تو پھر آج ہر عام مسلمان کا لیول وہاں سے کہاں سے آ گیا کہ وہ سمجھ جائے؟ یہ میں نے بڑھایا ہے سب، شاہ صاحب نے تو اتنا لکھا ہے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنا اسرار و حکم اور رموز جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ احکام کا سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لہذا اس پر عمل کرو۔ وہی حکمت اور معلوم ہوگا، وائے کا جواب ملے گا تب ہم عمل کریں گے، یہ غلط ہے، اسے غلط ہے۔ لہذا اس عدت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو منسوخ مسئلہ ہے، اور پھر منسوخ مسئلے میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہر چیز کے ایک تھوڑا سا حصہ تو ہم جانتے ہیں، آخری حصہ ہم نہیں جانتے۔ ایسا ہوتا ہے جیسا ہم کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ سب بندوں کی صفات کے ذریعے سے بیان کی گئی ہیں، بس ہم ان کو ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، آخر تک نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، آسمان و زمین پیدا کیے 6 دنوں کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر جم کر بیٹھے، تو اب تخت شاہی پر جم کر بیٹھے اس کا ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جیسے ہمایوں مر گیا تو بابر تخت نشین ہوا، یعنی پورے ملک کا کنٹرول بابر نے سنبھالا۔ اللہ نے کائنات پیدا کر کے تخت شاہی پر بیٹھے، یعنی پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالا۔ یدبر الامر، پوری معاملات کا انتظام اللہ کر رہے ہیں۔ ما لکم من دونہ من شفیع، اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں ہے اجازت کے بغیر۔ لیکن اب ایک اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ عرش پر کیسے بیٹھا اس کو نہیں سمجھ سکتا کوئی، تو ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھ سکتے۔
اور آگے مثال لو، دیکھو پہلی صورت میں حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم، ہم سب جانتے ہیں کہ حروف ہجا ہیں، الفابیٹ ہیں، عربی کے الفابیٹ ہیں، اور سارے کلمات انہی الفابیٹ سے بنتے ہیں۔ لیکن پھر الفابیٹ میں معنی کے بھی فرق پڑتے ہیں، اگر الفابیٹ بدل جائے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور اس کا مدار ہے ان الفابیٹ کے بھی معنی ہے، اس لیے یہ الفابیٹ بدلیں گے۔ مثلا نفذ، نفخ، نفسا، تو نون اور فا تو تینوں میں رہے اور تیسرا لفظ بدلتا رہا، لہذا معنی بدل گئے۔ تو یہ معنی کیسے بدل گئے؟ ان الفابیٹ کے بھی معنی ہے۔ تو اب یہ نہیں جانتے، ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ انہی حروف ہجا سے الف با تا جو قاعدے بغدادی میں پڑھاتے ہیں اسی سے تمام کلمات بنتے ہیں، لیکن الفابیٹ بدلنے سے، یہ حروف ہجا بدلنے سے الف لام میم الگ ہے، الف لام را الگ ہے، الف لام میم صاد الگ ہے، یہ الفابیٹ بدل گئے تو الگ ہیں۔ اب وہ ان الفابیٹ کے بدلنے سے کیا معنی بدلے وہ ہم نہیں، وہاں تک نہیں پہنچتے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک حد تک ہم جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہم جانتے۔ اب سنو، یہ جو عدت ہے وہ استبراء رحم کے لیے ہے، یہ جاننے کے لیے ہے کہ ایک عورت جو ایک شوہر کے یہاں سے خالی ہوئی، اس کی بچہ دانی بچے میں مشغول نہیں ہے، اس کی بچہ دانی خالی ہے، تو اب وہ دوسرا نکاح کر کے جائے گا، وہاں بچہ ہوگا تو دوسرے شوہر کا بچہ ہے، تو استبراء رحم بچہ دانی پاک ہے، یہ جاننے کے لیے ہے۔ یہاں تک تو ہم جانتے ہیں۔ دلیل اسی آیت میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ بچے استبراء رحم کے لیے یہ عدت ہے۔ لیکن اب یہ کہ بچہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا تو استبراء رحم ہو گیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وفات میں 4 مہینے 10 دن اور یہاں 3 طہر یا 3 حیض، یہ کیوں؟ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جس نے شریعت مقرر کی ہے، یعنی اللہ پاک جل شانہ امن والو، انہوں نے استبراء رحم کے لیے موت پر 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کی ہے، اور یہاں 3 قروء مقرر کیے ہیں۔ پھر فقہا میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا 3 حیض، کوئی کہتا ہے 3 طہر۔ تو اب آخر تک کی ساری وجہ تو ہم نہیں بتا سکتے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ باقی ابتدائی طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ عدت چاہے وہ مہینوں سے عدت ہو، چاہے حیض سے عدت ہو، چاہے طہر سے عدت ہو، یہ استبراء رحم کے لیے ہے کہ بچہ دانی بچے سے خالی ہے، یہ جاننے کے لیے عدت ہے۔ بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔